شام میں کھاتے ہوئے پتھر دیکھا، کم نہ تھی شمر کے خنجر سے نگاہ لوگوں کی، کم نہ تھی شمر کے خنجر سے نگاہ لوگوں کی، شاہ نے نیزے سے بہن کو تہ خنجر دیکھا، شاہ نے نیزے سے بہن کو تہ خنجر دیکھا۔ اب آپ کے سامنے ہمارے نجف اشرف سے آئے ہوئے عالم دین، ہمارے مہمان عزت مآب جناب علامہ حجت الاسلام والمسلمین جاوید حسین خان نجفی صاحب، ان کے فوراً بعد شہنشاہ فضائل و مصائب عزت مآب قاری القصائد سید الذاکرین جناب ذاکر سید وقار حیدر شیرازی صاحب، بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت۔ اسی حسینیت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، بآواز بلند حسینیت، 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 یزیدیت۔ یزیدیت کو دفن کرنے کے لیے ہماری مجالس ہوتی ہیں ہر سال۔ یزیدیت، بآواز بلند یزیدیت۔ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم عرفنی نفسک فإنکا ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنکا ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنکا ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جتنے نوح خان مومنین نے نوح خانی کی ہے ان کی نوح خانی کو قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، عزائے حسین میں جتنے ماتمیان نے اپنے سینے پہ ماتم کیا ہے، پروردگار ماتمیوں کے اس ماتم کو قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جتنے عزادار اس فرش عزا پہ اپنا کام کاج گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، خالق کائنات ان سب کا اس مقام پہ چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ان میں سے اگر کوئی مریض ہے تو اسے شفاء کاملہ عطا فرما، بالخصوص کاشف بھائی کے والد صاحب جن کا کچھ دن بعد آپریشن ہونا ہے، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار میرے ذمہ دعا لگائی گئی ہے، مسلم ایک معصوم سا ایک شریف سا بچہ ہے، قبلہ حاجی صاحب کا پوتا ہے غالباً، پروردگار اس کی طبیعت ناساز ہے، اس کی صحت یابی کے لیے ریکویسٹ کیجیے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق بیمار کربلا مسلم کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جتنے مومنین بیٹھے ہیں، اگر ان کے گھروں میں کوئی مریض ہے تو اسے بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا فرما، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستیوں کو دور فرما، اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کے روزگار کے مواقع فراہم فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ذکر مولا حسین بادشاہ کا ذکر جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، ہر مقام کو محفوظ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہمارے 12ویں آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھیے بر محمد. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر قرار، عزاداران سید شہداء امام حسین علیہ السلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت ہے، جس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے، قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور راہ خدا میں جہاد و جد و جہد و کوشش کرتے رہو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. سامعین مکرم، یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت ہے. آج سے ہی آپ اس آیت کو نوٹ کر لیں. آج اور آئندہ کی گفتگو میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہماری گفتگو رہے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے جتنے بالخصوص نوجوان بیٹھے ہیں، اس آیت کی نہ فقط تلاوت کر کے آئیں، بلکہ اس آیت کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا کے آئیں. اور اگر کسی کے پاس اس آیت کے ضمن میں مفسرین کی کوئی اردو میں تفسیر موجود ہے تو اس تفسیر کا بھی ساتھ ساتھ مطالعہ کر کے آئیں، تاکہ اس کے ضمن میں جتنے مطالب ہیں، جتنا آگاہی آپ کو پہلے سے ہوگی، مجھے وہ مطالب آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے میں بہت آسانی رہے گی. اس لیے کہ جب ہمارا بعد ذہنی ہوتا ہے تو چیزیں اچانک ہمارے سامنے ذکر ہوتی ہیں تو ہم کو ان کو سمجھنے میں کافی دیر کر دیتے ہیں، اور یہ مطالب ہماری گرفت سے باہر ہو جاتے ہیں. سامعین مکرم، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے. قرآن مجید کے 6 اور 7ویں پاروں میں یہ سورہ موجود ہے. اس سورہ مبارکہ مائدہ کی 120 آیات ہیں. توجہ ہے نا میری طرف؟ چونکہ دامن وقت میں بہت قلت ہوتی ہے اور میں نے بلا تاخیر
اپنا سبق سنانا شروع کر دیا ہے تاکہ میرا وقت بھی کھوٹا نہ ہو اور کسی اور کے وقت پہ بھی میں ڈاکہ نہ ڈالوں۔ سامعین مکرم، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے۔ 6 اور 7ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ مائدہ کی 120 آیات ہیں، 2842 الفاظ ہیں، 12207 حروف ہیں۔ محنت پہ بولا کریں، اتنی باریک میں تعارف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تاکہ جس سورہ نے ہمیں وسیلہ کا درس دیا ہے اس سورہ کی فضیلت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ سامعین مکرم، ختمی مرتبہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ المائدہ اعطی لہ من العجر بعدد کل یہودی و نصرانی یتنفس فی دار الدنیا 10 حسنات و محیا عنہ 10 سیئات و رفع لہ 10 درجات۔ کتنا عظمت ہے اس سورہ مبارکہ مائدہ کی، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ کے اور میرے مولا و آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ مائدہ کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کا اجر دیکھیے گا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ معرفت کی بہت بڑی منزلیں طے کریں گے آپ۔ ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ مائدہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کتنا اجر دیا جاتا ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا، اس روئے زمین پر جتنے یہودی رہتے ہیں، اس روئے زمین پر جتنے نصرانی، جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، جتنے نصرانی رہتے ہیں، یتنفس فی دار دنیا، اس دنیا میں یہودی اور نصرانی جتنے بھی رہتے ہیں وہ سانس لے رہے ہیں۔ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ مبارکہ مائدہ کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم ہر یہودی اور ہر نصرانی کے عدد کے مقابلے میں سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے والے کو 3 اجر دیتا ہے۔ پہلا اجر یہ ہے کہ پروردگار عالم اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات میں 10 درجات کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، زندہ سلامت رہیں۔ یا علی یا علی، یہ آپ کی قرآن شناسی ہے۔ آپ نے اس حدیث پہ آپ نے نعرہ لگایا، یہ آپ کی قرآن شناسی ہے، قرآن سے آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ لیکن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، نبی مکرم نے اگرچہ اس سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اگر ہم ایک اور پہلو سے نظر کریں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے کی فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ توجہ کیجئے گا، فقط سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے کی فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ اگر آپ غور کریں تو نبی مکرم نے یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ توجہ کریں گے آپ کو لطف آئے گا، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کچھ زمانے ایسے آئیں گے جس میں یہود و نصارہ طاقتور ہو جائیں گے، ان کے پاس وسائل ہوں گے، ان کے پاس فیسلٹیز ہوگی، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا پہ حکومت کریں گے، اور میرے ماننے والوں کی ایسی حالت ہو جائے گی یہ یہودیوں سے بھی مرعوب ہو جائیں گے، نصرانیوں سے بھی مرعوب نظر آئیں گے، ان کے چہروں پہ اداسی ہوگی، مایوسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایسے موقع کو یاد دلاتے ہوئے آپ کے اور میرے آقا و مولا ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان، تو اپنی عظمت کو پہچان، اپنے مقام کو پہچان، اپنی شان کو پہچان، اپنی عظمت کو پہچان۔ کتنا عظمت ہے تیری یہود و نصارہ کے مقابلے میں۔ نبی مکرم نے فرمایا، قرآن مجید اٹھا لینا، سورہ مائدہ کھول لینا، سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے رہنا، اس کا اجر کتنا ہوگا، تیرا مقام کتنا بلند ہوگا۔ سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے رہنا، اس زمین پہ سانس یہودی لے گا، نیکیاں تجھے ملے گی، سانس نصرانی لے گا، درجات تیرے بلند ہوں گے۔
زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اگر آپ ملتفت ہوئے سورہ مائدہ کی اس عظمت کی حدیث عظمت پہ جو حدیث بیان کی، ایک اور نقطہ آپ تک پہنچا دوں، چونکہ آپ بڑی قدر کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میرے ان الفاظ کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو میں عظمت قرآن بھی آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں۔ سامعین مکرم، قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ بچوں کے لیے میرے بزرگ جانتے ہیں، بچوں قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ میرے نبی نے 114 صورتوں کی فضیلت بیان نہیں کی، میرے نبی نے ان 114 صورتوں میں سے فقط ایک سورہ مائدہ کی یہ عظمت بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ 114 صورتوں میں سے فقط ایک سورہ کی عظمت کو بیان کر کے نبی مکرم نے ہمیں لمحہ فکریہ دے دیا۔ میری امت کے لوگوں، ایک بار سوچ ضرور لینا، جب قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ایک سورہ کی اتنی عظمت ہے، خود سوچتے رہنا پورے قرآن کی کتنا عظمت ہوگی۔ زندہ و سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اگر آپ کی محبت ہے تو ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، نبی مکرم نے ہمیں بتا دیا جب 114 صورتوں میں سے ایک سورہ کی اتنی عظمت ہے، خود اندازہ لگانا پورے قرآن کی کتنا عظمت ہوگی۔ کل میں نے عرض کیا ہمارے ہاں قرآن ایک تعبیر ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک قرآن صامت ہوتا ہے، ایک قرآن ناطق ہوتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا جب قرآن صامت کی اتنی عظمت ہے، اللہ جانے قرآن ناطق کی کتنی عظمت ہوگی۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کو مائدہ کیوں کہا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ سورہ مائدہ کی 120 آیات ہیں، لیکن اس کا نام ہے سورہ مائدہ۔ لفظ مائدہ کا اردو زبان میں ترجمہ بنتا ہے دسترخوان۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں 112 نمبر آیت اور 114 نمبر آیت، 120 آیات میں سے فقط 2 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ مائدہ آیا ہے، دسترخوان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن مجید کے اس 5ویں سورہ کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ کون سا مائدہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ سے فرمائش کی تھی، اے عیسیٰ اپنے رب سے کہے آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا جس پہ کھانے پینے کی اشیاء موجود تھی، عیسیٰ کی امت وہ کھانا کھایا کرتی تھی، اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ مائدہ کہا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فقط 2 آیتوں میں لفظ مائدہ آیا، پوری سورہ کو نام دیا گیا مائدہ۔ کیا ہمیں کچھ اور بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میرا ساتھ دیں گے سمجھنے میں؟ جو ساتھ دینا چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ 120 آیات میں سے 2 آیتوں میں لفظ مائدہ آیا، 118 آیات میں کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس سورہ کا نام مائدہ رکھ کے بتا دیا۔ یاد رکھنا مائدہ دسترخوان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دسترخوان مادی ہوتا ہے، ایک دسترخوان معنوی اور روحانی ہوتا ہے۔ اگر لفظ اوکھا ہوئے تو میرے کو ڈس چھوڑو۔ مادی میٹیریل، معنوی اسپریچول، روحانی معنوی۔ ایک دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ مادی۔ 2 آیات میں جس دسترخوان کا ذکر ہوا وہ مادی دسترخوان تھا۔ یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتے ہیں ان کو مادیات کہا جاتا ہے، لیکن 118 آیات میں مادی چیزوں کا نہ ذکر نہیں ہے بلکہ معنوی اور روحانی چیزوں کا ذکر ہے۔ گویا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ سورہ رکھ کے
سورہ مائدہ رکھ کے اس کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھ کے بتا دیا عیسیٰ کی قوم کے لیے جو دسترخوان نازل ہوا تھا وہ مادی دسترخوان تھا. میں اللہ نے مصطفیٰ کی امت کے لیے مادی دسترخوان نہیں رکھا بلکہ معنوی اور روحانی دسترخوان بچھا دیا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان سورہ مائدہ کو کھولے, قرآن مجید کے اس 5ویں سورہ مائدہ کو کھولے, گویا میں کہہ سکتا ہوں اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اس قرآنی دسترخوان پہ آ کر بیٹھ جائے تو اسے اس قرآنی دسترخوان پہ شریعت بھی ملتی ہے, اس قرآنی دسترخوان پہ احکام بھی ملتے ہیں, اس قرآنی دسترخوان پہ اخلاق بھی ملتا ہے. اس لیے کہ وہ سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے صاحبان ایمان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, یہ وسیلہ بھی اسی دسترخوان پہ ملتا ہے. یہی وہ سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, یہ وہ دسترخوان ہے جس پہ احکام شریعت بیان کیے گئے. یہ وہ سورہ ہے جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں غسل کا حکم بتایا گیا ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں تیمم کا حکم بتایا گیا ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں شراب نوشی سے منع کیا گیا ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں جوا کھیلنے سے روکا گیا ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے, چوری کی مذمت کی گئی ہے, چور کی سزا بیان کی گئی ہے, قاتل کی مذمت کی گئی ہے, قاتل کے قصاص کا ذکر کیا گیا ہے. یہ وہ سورہ ہے جس میں وہ آیت بھی موجود ہے جو آپ کے عقیدے کی بہترین ٹائم لائن ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت بھی اسی سورہ میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ آیت بھی اسی سورہ میں موجود ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یہ آیت بھی اسی سورہ میں موجود ہے. اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت بھی اسی سورہ میں موجود ہے. میں خلاصہ بیان کروں, اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے بچھائے ہوئے اس روحانی دسترخوان پہ آ جائے, اس قرآنی دسترخوان پہ آ کر بیٹھ جائے, اسے شریعت بھی ملے گی, اسے ہدایت بھی ملے گی, اسے رہبری بھی ملے گی, اسے غدیر بھی ملے گا, ولی بھی ملے گا. زندہ و سلامت, زندہ و سلامت, آباد و شاد. سورہ مائدہ یہ وہ سورہ ہے جو موالیان حیدر کرار کے چین کا سبب ہے, موالیان حیدر کرار کے سکون کا سبب ہے. اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یہ آیت رکھ کر اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے ولی کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہہ کر اسی ولی کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یہی وہ سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, غدیر کے مقام پہ آپ کے اور میرے مولا آقا نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو جمع کر کے اونٹوں کے پالان کا منبر بنا کے اس پہ چڑھ کے ممبر پہ سوار ہو کے میرے مولا آقا نے جو اعلان فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, اس کا پورا پس منظر اور اس اعلان ولایت کا حکم بھی اسی آیت میں موجود ہے. توجہ کیجیے گا, جملہ آپ کی آغوش میں رکھنے لگا ہو, جملہ آپ کے کشکول معرفت میں رکھنے لگا ہو. اس آیت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم, تکمیل دین کی سند وہ بھی اسی آیت اسی سورہ میں موجود ہے. آپ کی توجہ چاہیے, میں خلاصہ بیان کر کے نتیجہ بیان کر کے جملے کو کلوز کرنے لگا ہوں. میں کہتا ہوں سورہ مائدہ کی یہ عظمت آپ کو سوتے ہوئے حالت میں بھی نہیں بھولے گی. یہ بچے بھی اس بات کو
سورہ میں ہوا، تکمیل دین کا اعلان بھی اسی سورہ میں ہوا۔ میں کہہ سکتا ہوں سورہ مائدہ وہ سورہ ہے جس میں جلیل علی کی ولایت کی مہر لگا کے دین اسلام کو تکمیل کا درجہ دیا ہے۔ نعرہ آگے والے لگا رہے ہیں، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ آپ نے حق ولایت ادا کر دیا ہے۔ اہل بیت کے فضائل پہ ایسے ہی بولنا چاہیے۔ آپ نے بہت خوب نعرے لگائے، لیکن نعرہ لگانے کے بارے میں ایک جملہ میرے پاس ہے، وہ امانت آپ کے حوالے کر لوں، تاکہ جب نعرہ لگائیں تو یہ معرفت ساتھ رکھتے ہوئے نعرہ لگائیے گا۔ جب کوئی مومن نعرہ لگاتا ہے کیا کہتا ہے؟ نعرہ حیدری، اس میں ایک لفظ آتا ہے حیدر۔ باقی مومنین جواب دیتے ہیں یا علی، کون سا لفظ آتا ہے؟ علی۔ یہ نعرے کا جو پروسیس ہے، پورا پروسیس، اس میں دو لفظ آتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے پیچھے والوں تک؟ ہاں، ہاتھ بلند کر کے مجھے بتا دیا۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ جب کوئی مومن نعرہ لگاتا ہے، کہتا ہے نعرہ حیدری، لفظ حیدر آتا ہے۔ جب جواب دیا جاتا ہے یا علی تو لفظ علی آتا ہے۔ اس نعرے کے پورے پروسیس میں دو لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج نجفی آپ کو ہر ایک لفظ کی تاثیر اور اثر بتا کے جائے گا، انشاءاللہ آپ کی نسل تک یہ اثر محفوظ رہے گا۔ جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو حیدر کا نام آتا ہے، جب جواب دیا جاتا ہے تو علی کا نام آتا ہے۔ لفظ حیدر کی اپنی ایک تاثیر ہے، لفظ علی کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ جب نعرہ لگایا جاتا ہے، جب اس میں لفظ حیدر آتا ہے، یہودیوں کو خیبر کی یاد آتی ہے۔ جب لفظ علی آتا ہے، منافق کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اب اتنی عظمت والی سورہ مائدہ، اسی سورہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور میرا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بس ایک لفظ پہ گفتگو کر کے آج کی گفتگو پہ یہی اختتام پذیر کروں گا۔ کل سے بھی یہی موضوع چلانا ہے۔ کل سے چونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ نے روحانی طور پر مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر بندہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 اس کی آپ تلاوت کر کے آئیں گے، اس کا ترجمہ بھی اپنے ذہن میں رکھ کے آئیں گے، تاکہ آپ کو تلاوت کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو کچھ میں بتاؤں گا آپ اس کو یقین کے ساتھ سنیں گے، خالی مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے نہیں بلکہ یقین کے ساتھ آپ سنیں گے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کی بات ہے، اتقوا اللہ، تقوی کی بات ہے، وابتغوا، تلاش کرو، لفظ ہے ابتغاء، عربی زبان کا لفظ ہے ابتغاء، الیہ الوسیلہ، وسیلے کا ذکر ہے۔ یہ لفظ ابتغاء پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان کا لفظ ہے، آپ اس سے مانوس نہیں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں اس کی وضاحت کروں گا تو آپ اس لفظ سے اتنا مانوس ہو جائیں گے اتنا مجھ سے بھی مانوس نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ جو لفظ ابتغاء ہے قرآن میں آیا ابتغوا، اس کا مصدر بنتا ہے ابتغاء۔ آپ اردو لغت، عربک، اردو کوئی بھی لغت ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں،
لفظ ابتغاء یا ابتغو کا آپ ترجمہ دیکھیں، جتنے بھی مترجمین ہیں سب نے اس لفظ کا معنی تلاش کرنا کیا ہے. توجہ ہے نا سب کی؟ ڈھونڈنا، تلاش کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خطاب کیا ایمان والوں سے، حکم دیا تقوی اختیار کرنے کا، اور دوسرا حکم دیا وسیلہ تلاش کرو. لفظ ابتغاء استعمال کیا، لفظ جعل، دو لفظ ہیں، ایک ابتغاء ایک جعل. جعل جیم عین لام، جعل کا معنی ہے بنانا، ابتغاء اس کا معنی ہے تلاش کرنا. تو پروردگار عالم اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واجعلوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ. لیکن اللہ نے لفظ واجعلوا نہیں کہا، ابتغوا کہا. کیا فرمایا؟ اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. اب تک میں آپ کی ذہن سازی کر رہا تھا، جو آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے. میں نے محنت کر کے مقدمہ باندھ کے آپ تک یہاں تک کی گفتگو کی ہے. میں آپ کی ذہن سازی کر رہا تھا، میں آپ کی پھر بھی وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، پھر بھی دیکھ لو جی اسے بیٹھے ہیں. پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ نہیں فرمایا واجعلوا الیہ الوسیلہ. میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، میں آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں، بار بار تکرار کر رہا ہوں. دو لفظوں سے آپ مانوس ہو جائیں گے، دونوں کا فرق بھی آپ پہ واضح ہو جائے گا، جملے کا آپ بڑے کھلے دل سے استقبال بھی کریں گے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. یہ نہیں فرمایا واجعلوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ بناؤ. کہا تلاش کرو، یہ نہیں کہا بناؤ، کہا تلاش کرو. یہ نہیں کہا وسیلہ بناؤ، کہا وسیلہ تلاش کرو. یہ نہیں کہا وسیلہ بناؤ. کیا سمجھ آئی ہم کو؟ ہمیں اتنی سمجھ آ گئی کہ پروردگار عالم نے کسی مسلمان کو یہ حق نہیں دیا کہ تم وسیلہ بناؤ. توجہ توجہ توجہ، جملہ ختم نہیں ہوا، جملہ میں نے ختم کرنا ہے. پروردگار عالم نے کسی مسلمان کو، چاہے وہ فقیہ ہو یا مجتہد ہو، چاہے راوی ہو یا محدث ہو، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، چاہے نمازی ہو یا غیر نمازی ہو، چاہے وہ صحابی ہو یا تبع تابعی ہو، کوئی بھی شخص ہو، حتی نبی ہی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم نے واجعلوا کا اختیار نہیں دیا، بنانے کا اختیار نہیں دیا، بنانے کا اختیار نہیں دیا، تلاش کرنے کا حکم دیا، بنانے کا اختیار نہیں دیا. نتیجہ آپ کے کشکول معرفت میں جتنا کشکول بڑا ہوگا اتنی آپ کو معرفت نصیب ہوگی. دیکھیے جو اللہ وسیلہ وسیلہ توجہ، جو اللہ وسیلہ بنانے کا اختیار نہیں دیتا، وہ اللہ خلیفہ بنانے کا اختیار کیسے دے؟ توجہ کی آپ نے؟ آپ نے توجہ کی؟ توجہ کی آپ نے؟ جو اللہ وسیلہ، وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اب میری کوئی حاجت ہے، میں چلا جاتا ہوں مولا عباس کے علم کے پاس، مولا عباس کا وسیلہ دے کر پروردگار عالم سے اپنی کوئی حاجت طلب کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو وسیلہ ہوتا ہے یہ ایک شخصی معاملہ ہے، ایک شخص کا معاملہ ہے. ایک شخص یہاں سے اٹھتا ہے، وہاں جا کر علم کے ذریعے پروردگار عالم سے توسل کرتا ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹا مانگتا ہے، پیسہ نہیں ہے تو پیسہ مانگتا ہے، صحت نہیں ہے تو صحت مانگتا ہے، اچھا ہمسایہ نہیں ہے تو اچھا ہمسایہ مانگتا ہے، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو اللہ سے مانگتا ہے مجھے نمازی بنا، صحت مند ہے روزہ نہیں رکھتا، اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے علم کو وسیلہ بنا کر مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے، توجہ میری طرف رہے، جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے انسان کیا کرتا ہے؟ وسیلہ بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وسیلہ ہوتا ہے یہ ایک شخصی معاملہ ہے، لیکن خلیفہ بنانا شخصی معاملہ نہیں، یہ ایک اجتماعی سوشل معاملہ ہوتا ہے. تو میں آہستگی سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو اللہ
انسان کو انڈیویجول شخصی اختیار نہیں دیتا، وہ اجتماعی اختیار کیسے دے سکتا ہے؟ وجعلوا کا اختیار نہیں دیا، فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ گویا اللہ نے کہا وسیلہ بنانا تیرا کام نہیں ہے، بلکہ جو وسیلہ بنا کر میں نے بھیجا ہے اسے تلاش کرنا تیرا کام ہے۔ یا علی یا علی، کل میں نے پڑھا تھا 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے، بنی اسد کے لوگوں کو ملے اور ان سے 3 شرطوں کی بنیاد پہ زمین کربلا ان کے حوالے کی تھی۔ پہلا یہ کہا تھا کہ جب میری قبر بنے نا، میری زیارت کرنے کے لیے اگر کوئی آ جائے 3 دن ان کی مہمان نوازی کرنا۔ دوسری شرط، جو میرا زوار آئے اسے بتانا حسین مظلوم کربلا کی قبر کہاں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ایک بہترین روزہ بن گیا ہے، اس وقت کی بات ہے جب صحرا تھا۔ تیسری شرط کہ 10 محرم کو ہم سب قتل کیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ یہ 3 شرطیں تھیں۔ ان 3 شرطوں کی بنیاد پہ زمین خرید کر ان کی ملکیت میں نہیں دی تھی، ان کے استعمال میں دی تھی۔ مظلوم کربلا نے یہ 3 شرطیں بیان کی۔ تیسری شرط کیا تھی؟ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ کافی تھا، میرے مولا اتنا کہہ کر چلے جاتے، وصیت مکمل ہو جاتی، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں جوش کے ساتھ مصائب نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مصائب کا تعلق احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے اتنا غریبوں مظلوموں کا درد محسوس کرتا ہے۔ اگر مولا یہ بس یہی کہہ دیتے ہمارے لاشیں دفنا دینا، خاموش ہو جاتے، شاید کافی تھا، لیکن میرے مولا نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، 3 طریقے استعمال کیے۔ سب سے پہلے بنی اسد کے مردوں کو بلایا، مردوں کو بلا کر کہا دیکھو 10 محرم کو میرا اکبر بھی مارا جائے گا، میرا قاسم بھی مارا جائے گا، میرا اصغر بھی مارا جائے گا، میرا عباس بھی مارا جائے گا، سارے بنی ہاشم کے جوان مارے جائیں گے، بعض لوگوں کے وارث آئیں گے، ان کے لاشیں اٹھا کے لے جائیں گے، ان کو دفن کر دیں گے۔ اس دشت کربلا میں فقط وہی لاشیں بچیں گے جو زہرا کے رشتہ دار ہوں گے، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، مردوں سے کہا بس ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ میں کہتا ہوں مولا جب آپ نے مردوں کو کہہ دیا تھا تب بھی کافی تھا، اس لیے کہ جو مرد ہوتا ہے وہی کفیل ہوتا ہے۔ نہیں، میرے مولا حالات جانتے تھے۔ میرے مولا نے مردوں کو یہ وصیت کرنے کے بعد بنی اسد کی خواتین کو بلایا۔ آپ جانتے ہیں خاتون کے لیے شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ کسی لاش کو دفنائے، لیکن مولا شریعت کے محافظ تھے، وہ جانتے تھے ہمارے لاشیں تو ویسے ہی رہ جائیں گے، بغیر دفن کے رہ جائیں گے، بغیر کفن کے رہ جائیں گے۔ اگر کوئی لاشا بغیر کفن دفن کے رہ جائے اس کی حرمت پامال ہوتی رہتی ہے۔ اسلام یہ حکم نہیں دیتا کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا جائے اسے دفن بھی نہ کیا جائے، اسے کفن بھی نہ دیا جائے۔ اب کی بار میرے مولا نے بنی اسد کے مردوں کو وصیت کرنے کے بعد ان کی خواتین کو بلایا، کہا کہ اے بنی اسد کی غیرت مند خواتین، چونکہ میدان کربلا کا نقشہ اپنے ذہن میں بنائیے۔ ایک طرف بنی اسد کی بستی تھی، درمیان میں دشت کربلا تھا، اس کی دوسری طرف نہر فرات تھی۔ اب تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے نا، لیکن اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، پانی کے گھڑے لے کر جاتے تھے، دریا سے پانی بھر کے گھروں کو واپس آتے تھے، اور اس زمانے میں یہ کام خواتین کیا کرتی تھی۔ میرے مظلوم امام نے بنی اسد کی خواتین کو بلا کر کہا اگر تمہارے مرد ڈر جائیں جب پانی بھرنے کے لیے جاؤ، پانی بھرتے ہوئے جانا اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ گراتے جاؤ